اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے آج مسلم لیگ نون کا آئندہ الیکشن کے حوالے سے یا حکومت میں آنے کے حوالے سے اپنی پارٹی کا منشور پیش کیا ہے۔ اب منشور تو روایتی تھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام پارٹیز یہ بغل بجا رہی ہیں کہ وہ آ کے مہنگائی ختم کر دیں گے، وہ آ کے جو فی کس آمدنی ہے اس میں اضافے کا باعث بنیں گے، معاشی مستحکم کر دیں گے ملک کو، اور دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ اب ان میں منشور میں ڈفرنٹ چیزیں کیا تھیں، اور نواز شریف نے منشور پیش کرنے کے بعد کیا ایسی بات کی جس سے نواز شریف نے اپنے ووٹ بینک کو بری طرح سے تباہ و برباد کر لیا ہے۔ ناظرین، آج اس پہ تفصیلی بات ہوگی، اور اس موقع پہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نواز شریف نے اپنے منشور میں ایک بلند و باغ دعویٰ کون سا کیا ہے جو ان کے کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ اختیار میں ہو۔ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی یہی کہہ اٹھیں گے کہ یہ نواز شریف کم از کم یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ منشور جو ہے وہ حقیقت کے قریب نہیں دیکھا گیا، یا بناتے ہوئے اس کو ایسا فوکس نہیں کیا گیا کہ وہ حقیقت کے قریب ہو۔ جیسا کہ ہمارے بیوروکریٹس، میں بہرحال آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا انتہائی مشکور رہوں گا، اور میرا پروگرام پورا سننے کے بعد اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیے گا تاکہ اس سے میری رہنمائی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج منشور پیش کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور ایک بہت بڑا میڈیا شو بھی کیا گیا ہے، اور میڈیا پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی دیے گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی۔ نواز شریف صاحب نے بلند و باغ دعوے کیے ہیں منشور میں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ فی کس آمدنی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ $2000 جو ہے اس سے وہ ہوگی فی کس آمدنی، یعنی کہ ایک فی کس آمدنی کا مطلب $2000۔ اگر آج ڈالر 280 روپے کا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کم از کم 6 لاکھ روپیہ یا 5.5 سے 6 لاکھ روپیہ مہینہ ارن کرے گا، آمدنی کرے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ملکی صورتحال ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا جائے گا۔ ملک میں جو ہے یعنی کہ فارنرز کی، یعنی کہ مثال کے طور پہ سیاحوں کی بہت زیادہ آمد شروع ہو جائے گی، کیونکہ ملک کو اس طرح وہ دہشت گردی سے پاک کر دیں گے، وہ ملک کو اس طرح سٹیبل کر دیں گے، ملک کو معاشی طور پہ بہت بہتر کر دیں گے، ملک میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ملک میں یوتھ کے لیے انہوں نے بہت لمبی پلاننگ جو ہے اپنے منشور میں پیش کی ہے۔ تو ناظرین، عرض یہ ہے کہ ایک دعویٰ انہوں نے اس منشور میں کیا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نیب کا ادارہ ختم کر دیا جائے گا۔ نیب کے ادارے کا بانی یا موجد کون تھا وہ شاید آپ کو پتا یا نہیں پتا، وہ نواز شریف صاحب تھے۔ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا سیف الرحمان، جن کی سیف الرحمان کی صاحبزادی سے مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی ہوئی تھی۔ سیف الرحمان ریڈکو کے جو CEO ہیں، اور یہ قطر میں اپنا بزنس کرتے ہیں۔ ان کی مزانگ میں ایک دکان تھی ہومیوپیتھک کی، اور یہ وہاں سے ترقی کرتے کرتے جو ہیں قطر پہنچے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک خاتون، جو میں نام شاید نہیں لوں گا ان کا، جو نعیم بخاری صاحب ہیں، ان کی سابق اہلیہ
جو ان کی کمپنی میں کام کرتی تھیں ان کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب سے ملے تھے، اور پھر وہ ان کو پیچھے دھکیل کے اور خود نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ جو ہیں وہ سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ احتساب بیورو ایک بنایا گیا تھا نواز شریف صاحب کی جانب سے اپنی مخالف پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی سے انتقام لینے کے لیے، انہیں اندر رکھنے کے لیے۔ بینظیر اور آصف علی زرداری پہ جو کیسز بنائے گئے تھے وہ نواز شریف کے احتساب بیورو نے بنائے تھے، جس کے سربراہ سیف الرحمان تھے۔ سیف الرحمان جو ہیں وہ مشرف دور آنے کے بعد، عامریت آنے کے بعد، وہ کیونکہ اریسٹ ہو گئے تھے، پھر وہ اپنے گناہوں کی تلافی کر کے تو واپس قطر چلے گئے تھے۔ وہ اب جب نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان ہو جاتے ہیں اور بزنس کے مختلف مواقع نواز شریف صاحب کو فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب شاید وہ ایسا نہ کریں کیونکہ ان کی صاحبزادی کو مریم نواز صاحب کے صاحبزادے نے طلاق دے دی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو یہ ان کا ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ بہرحال میں نے ایک رشتہ داری کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اچھا، یہ ادارہ نیب کو نواز شریف صاحب کے بعد استعمال کیا پرویز مشرف صاحب نے، اور اس طریقے سے استعمال کیا کہ مطلب جو لوگ ان کے مخالفین تھے، جو اس کی بات نہیں مان رہے، نیب نے ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور ان کو وہ مشرف مذہب قبول کرنے پہ مذہب نہیں کہنا چاہیے، مشرف فقہ قبول کرنے پہ مجبور کیا، اور وہ پھر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو پارٹی آئی وہ بھی یہی کرتی رہی، نیب سے انتقامی کارروائیاں کراتی رہی۔ اب یہ ایک دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو، جب وہ اقتدار میں تھی پیپلز پارٹی، نون لیگ کو بہت فورسفلی یہ سجیشن دی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دونوں پارٹیز مل کے، اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر، ہم دونوں مل کے نیب کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اس وقت نہیں مانے تھے، پھر اسی کے انتشار کا شکار ہوئے تھے نواز شریف صاحب نیب کے۔ اب نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں یہ نعرہ لگا دیا کہ وہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ نعرہ ان کے قد کاٹ سے بہت اوپر کا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت ملے گی، میرے خیال میں انہیں سادہ اکثریت بھی نہیں ملے گی، اور یہ مل جل کے حکومت بنائی جائے گی، تو وہ نیب کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے عین اس وقت جب پیک پہ الیکشن کمپینز پہنچ چکی ہیں، ہر پارٹی جدوجہد کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ سیٹوں کے حصول کے لیے، پہلے ہی نون لیگ کا گراف بہت نیچے تھا، اب نواز شریف صاحب نے فوری طور پر خیبر پختونخوا کے باسیوں یعنی کہ پٹھانوں کو بے وقوف قرار دے کر انتہائی احمق اور غلطی اور بھیانک غلطی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غلطی آپ کو آسمان سے زمین پر لے آتی ہے، اور ایسی غلطی ایسے ٹائم پہ وہ کی جاتی ہے کہ آپ آسمان سے گرتے ہیں اور نیچے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے منشور پیش کرنے کے درمیان یہ جو میڈیا گفتگو سے ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ بہت بیوقوف ہیں، انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے اور وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، اور یہ بیماری خیبر پختونخوا سے پنجاب میں بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ غیور پٹھان، جن کی روایات، جن کی اخلاقیات بہت ہی بلند و بالا ہیں، اور وہ پاکستان کے ایک آپ سمجھیں کہ مہمانداری کے حوالے سے اور غیرت کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ مقام ان کو پاکستان میں حاصل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پٹھان قوم ہے، جو میں خود پنجابی ہوں، یہ وہ پٹھان قوم ہے جن کے بارے میں تمام پاکستان میں بسنے والی قوموں سے اگر مارکنگ کی جائے یا انہیں گریڈ دیا جائے تو وہ اخلاقیات، روایات، مہمانداری اور دوستی، دشمنی، تمام چیزوں میں تمام قوموں سے بہتر کردار کے حامل ہیں۔ نواز شریف صاحب نے انہیں
बेवकूफ करार दे दिया। अब जब बेवकूफ करार दे दिया तो आप अंदाजा लगा लें उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। पूरे पाकिस्तान में पठान जो हैं वो फैले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं है, वो तो बलूचिस्तान में भी हैं, वो तो सिंध में भी हैं, वो तो पंजाब में भी हैं। जब सब जगह पे पठान मौजूद हैं तो क्या आप समझते हैं कि पठान वोट बैंक जो है अब मुस्लिम लीग नून हासिल कर सकेगी? और अगर नहीं कर सकेगी तो उसका ग्राफ मजीद नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सियत के बारे में सोच रहे थे वो अब सादा अक्सियत से भी हाथ धो बैठेंगे, जो कि पहले भी नहीं एक्सपेक्टेड थी। पर नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथों ही अपना काम खराब किया। ये इसका जिम्मा वो किसी को नहीं दे सकते। मेरे ख्याल वो इमरान खान साहब पे उनको गुस्सा था, जिसका उन्होंने पख्तूनों को ही ये कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बेवकूफ कौम है। नाज़रीन, आपने इसमें मेरी रहनुमाई करनी है और मुझे अपने कमेंट्स में आगाह करना है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इस बोल का या इस कैंपेन में इस मौके पे ये काम सर अंजाम देना चाहिए था, या नवाज शरीफ साहब ने अपने साबका बेवकूफियों के साथ, जिस तरह के मिसाल के तौर पे उन्होंने बहुत ज्यादा बेवकूफियां कर रखी हैं, 8 जर्नल्स से वो अपने इक्तदार में लड़ चुके हैं या इख्तलाफे राय करके इक्तदार से बाहर हो चुके हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब ने इक्तदार में आने से पहले ही एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मार दिया है, जो कि ये पनपेगा, मजीद पनपेगा और ये बढ़ेगा और ये इंतशार होगा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज भट्ट को इजाजत दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।